او مرزا جیلوی صاحب پھر تہن دورہ پہ ہے یار، تو کڈا وڈا لانتی ہے، تو جھوٹ بولنا ہے، اینی دنیا تن سندی ہے، اینی دنیا نال تو مخاطب ہونا ہے، تے اے کی بشرما والا کام کیتا ہی، بڑا وڈا لانتی ہے یار تو تے اس حساب نال، کیونکہ تو جھوٹ بولنا ہے، تو جھوٹ بولنے والا بندہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہاں لعنت اللہ علی الکاذبین، تے تسی لانتی ہو بہت وڈے جناب، اے ذہن چ رکھنا۔ مرزا صاحب اگر تسی اپنے باپ دے بیٹے ہو تے میریاں گلاں دا اج جواب دینا، جے تسی میریاں گلاں دا جواب دیو گے نا تے میں من لاں گا کہ تسی واقعی جھوٹے نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے جی عمران خان پراٹھے کھاتا ہے، میں نے دیسی گھی کی خوشبو سونگھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان پراٹھا کھاتا ہی نہیں، یہ آپ کو بتاؤں، کیونکہ وہ پراٹھا اس کی خوراک نہیں، اس کی خوراک صبح وہ فروٹ کھاتا ہے اور ساتھ میں دہی کھاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس نے کہا ہے کہ جی 6 اسے کمرے ملے ہوئے ہیں، مارکیں اس کی بہت بڑی ہیں، اسے کوئی پرابلم نہیں۔ پہلی بات تو یہ مرزا صاحب آپ نے کیسے دیکھا؟ وہ 6 بارکیں خالی ہیں، اس لیے خالی ہیں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی بات نہ کر سکے، وہ اس لیے خالی ہیں۔ تو وہ تو ایک ہی سیل میں اسے قید کیا ہوا، قید تنہائی۔ آپ کیسے کہتے ہیں؟ اس جگہ پہ بھی آپ لانتی ہیں، آپ نے لانتیوں والا کام کیا، آپ نے جھوٹ بولا۔ ویسے بھی آپ جن کی فیور کر رہے ہیں نا وہ سارے لانتی ہیں، تو آپ کیسے لانتی نہیں ہو سکتے؟ آپ بہت بڑے لانتی ہیں مرزا صاحب۔ یہ جو آپ نے بیروپیوں والا روپ دھارا ہوا ہے نا، یہ جو آپ چیلنجن کہتے ہیں میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یہ کون سے بابے ہیں جو شے ہی کوئی نہیں ہے؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منکر کون ہے؟ آج یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 فقہ ہیں پاکستان میں جو کہ نمایاں ہیں، باقی تو اللہ تعالیٰ خیر کرے پتہ نہیں کتنے کو ہوں گے۔ سب سے پہلے دیوبند جو کہ سب سے زیادہ، دوسرے نمبر پہ سنی، تیسرے نمبر پہ شیعہ اور چوتھے نمبر پہ اہل حدیث۔ ٹھیک ہے، ان 4 میں سے مجھے یہ بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون نہیں مانتا؟ آپ کن کو چیلنج کرتے ہیں؟ سب مانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو نہیں مسلمان وہ بھی مانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے، ایک تو آپ نے یہ جو بہروپیوں والا روپ دھارا ہوا ہے نا، اس سے ذرا چینج مارے، سمجھ گئے ہیں؟ یہ جو آپ ایکٹنگیں کرتے ہیں نا، کیونکہ میں خود ایکٹر ہوں تو ساری ایکٹنگ سمجھتا ہوں۔ آپ کے جو ایکسپریشن ہوتے ہیں، کیا وہ کسی کو قائل کرنے کے لیے ہیں یا بدزن کرنے کے لیے؟ جن جان پاکستان جی، چاروں تب میں نے آپ کو فقہ گنوائے ہیں، یہ سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو باخوبی بڑی محبت سے ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بلکہ عشق کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر تو اسلام ادھورا ہے۔ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں وہ جن جان پاکستان جی یہی فقہ ہے۔ اب مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں، آپ ان سب کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک کون ہے؟ آپ بتاتے ہیں نا، آج میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک کون ہے۔ مرزا صاحب یہ بات کان کھول کر سن لیں، جنت میں وہی ٹولا جائے گا، وہ لوگ جائیں گے جو شریک اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گے، مشرک نہیں جائے گا، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا
اللہ تعالیٰ نے ان کے حساب بھی نہیں لینے. جو اس کی وحدانیت پر یقین کرتے ہیں, جو اللہ پہ یقین رکھتے ہیں, جن کو توحید پتہ ہے کیا ہے, وہ مرزا صاحب وہ جائیں گے جنت میں. یہ مجھ سے لکھوا لو. اگر تم توحید پرست ہو, اللہ نے تمہیں اتنا نالج دیا ہے, تو لانتیوں والے کام کیوں کرتے ہو بے غیرت آدمی؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ تم نے پہلے بھی پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تھی اور تم ذلیل ہوئے تھے. 290C تم پر لگی ہوئی ہے, یہ بات یاد رکھنا. یہ گستاخی رسول, یہ گستاخ اسلام اور گستاخ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر لگتی. اور اب بتائیں کیوں کہ آپ کو نکالا گیا ہے. آپ باہر آ ہی نہیں سکتے تھے. آپ کو لانچ کیا دوبارہ اسٹیبلشمنٹ نے کہ تاکہ آپ کی لوگ آواز سنتے ہیں, لوگوں کو آپ لانتیوں والا کام کرے, جھوٹ سنوائیں. اور آپ نے جتنا بولا ہے عمران خان کے متعلق وہ سارا جھوٹ ہے. اور جن کی آپ نے تعریفیں کی ہیں, جس ٹولے کی, ان سے بڑا بدکار تو ہے ہی کوئی نہیں. تو آپ کو کیا کہے؟ جن کی آپ فیور کر رہے ہیں وہ بدکار نہیں, جھوٹے نہیں, لانتی نہیں. انہوں نے پاکستان کو برباد نہیں کیا, معیشت برباد نہیں کی. کبھی آپ, کاش آپ بولے ہوتے کہ یہ عدت اور نکاح کے معاملے میں, کاش آپ بولے ہوتے استثناء کے معاملے میں. اس مرتبہ آپ کو گش پڑ گئی تھی یا آپ کو بولنا نہیں آیا؟ اگر آپ حق کی بات پہ نہیں بولے تو آپ بہت بڑے لعنتی ہیں. کیوں کہ لعنت جو ہے نا, آپ کو ایک بات بتاؤں جن جان پاکستان جی, جو لعنت ہے وہ اللہ صرف جھوٹوں کے لیے, جھوٹوں پر لعنت بھیجتا ہے میرا مالک, اس کے فرشتے اور تمام انسانیت. کیونکہ جھوٹ جو ہے نا, اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں. تو مرزا صاحب آپ نے جو کیا درا تھا نا, جو آپ نے کیا کرایا تھا, اتنے سال کی آپ کی محنت جو ہے وہ ان جھوٹوں, یہ جھوٹ جو ہے نا اس کو بہا کر لے گئے. میں آپ کو بہت سنا, میں نے جب آپ نے پہلی مرتبہ عمران خان کی مخالفت کی تھی تو اس وقت میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا. کیونکہ عمران خان تو ولی ہے اس وقت کا, جو ہر وقت ورد کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تم اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آئی؟ کاش کہ تمہیں شرم آتی اس وقت جو تم جھوٹ بول رہے ہو بولنے سے پہلے. کیونکہ اب تو تم نے لانتیوں والا کام کر ہی دیا ہے. تو مرزا صاحب آج میں آپ کو, آپ اگر اپنے باپ کے بیٹے ہیں تو میری بات کا جواب دیں. میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ صرف اور صرف شرک نہ کرنے والا نماز بھی نہ پڑھے, قرآن بھی نہ پڑھے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کا شریک نہ بنائے کسی کو, وہ جنت میں جائے گا. اللہ نے ہر چیز معاف کرنی ہے, شرک اس نے معاف نہیں کرنا. یہ ہے مسلمان کی نشانی. آپ کون سا درس دیتے ہیں بھائی, یہ تو بتاؤ, اور کن کو دیتے ہو یہ بتاؤ. یہ کتابیں جو پڑھتے ہو نا تم, یہ کتابوں نے تو توبہ نعوذ باللہ, اللہ مجھے معاف کرے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پر سینکڑوں کتابیں ان کے انگیسٹ لکھی گئی. صرف انہی کی وجہ سے لوگوں نے ان کے حوالے دیے. جیسے وہ تھا, وہ کیا نام تھا اس کا, جس کو غازی علم الدین نے شہید کیا تھا, اس نے کیوں رنگیلا رسول لکھی تھی. یہ جو کتابیں تم آگے رکھ کے بیٹھے ہوئے نا, ان سے ہی اس نے باتیں نکالی تھی. نیکسٹ پروگرام یہی ہے جن جان پاکستان جی, سنیے گا. وقت ختم ہو گیا.